بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو لڑائی تھی، اور وہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کی اس قسم کی کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جس طریقے سے چیزیں انیشیٹ ہوئیں وہ انیشیٹ تو پازیٹیولی ہوئیں، لیکن انفارچونیٹلی اب ایک کھلی جنگ، پہلے اشارتاً بات کی جاتی تھی لیکن اب ایک کھلی جنگ اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی پی ٹی آئی کی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کا سٹارٹ کیا، اب ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس طرح سے وہ اوپنلی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان کی پالیٹکس کے آگے کس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوں گی، اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا، اس کے بارے میں بہت سے سوالات مطلب ہے کہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے۔ آلریڈی عمران خان صاحب کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے کیسز ہیں جو کہ کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، کوئی عدالت کے سامنے ہے، اور ان کیسز میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے میری ایک جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ایک اہم فرد سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں، یعنی کہ اس وقت جو لاسٹ اسٹیبلشمنٹ تھی، کہ ہم نے تو عمران خان کے خلاف جو کیسز تھے ان کو روکے رکھا، ان کے اوپر فیصلہ ہونے سے، یا ان کو پروسیڈ جس طرح پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ ہم نے روکے رکھا، لیکن اب اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اور ان کا بھی خیال یہ تھا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور وہ سیاست سے ان کو باہر کر دیا جائے گا، اس قسم کی مطلب ہے کہ باتیں مطلب ہے کہ ہو رہی ہیں۔ اور لیکن جو اہم چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ مونا سلائی صاحب کی پہلے پرسوں ان کا کل ٹویٹ آیا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، جیو کے اوپر جس قسم کی بات کی، اس سے بھی وہ آلدو ڈائریکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ نام نہیں لے رہے، لیکن ان کی بھی لگتا ہے اس طرح کی ہے کہ وہ انڈائریکٹ ڈیفینیٹلی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ہے کہ وہ بڑے سٹل طریقے سے میسج دے رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے۔ تو ان حالات میں جہاں پہ ایک طرف جو ہم نے 6-7-8 مہینے جنرل باجوہ صاحب کے ٹینیور کے دوران ہم نے دیکھی کنفرنٹیشن، جو کہ بڑی شدید قسم کی کنفرنٹیشن تھی، ایک تو مجھے خطرہ ہے کہ اسی طرح سے یہ کنفرنٹیشن ود ایوری پاسنگ ڈے نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل کیو جو ہے اس کا فیٹ کیا ہوگا، یہ تھوڑا سا نازک معاملہ ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کی جو سیاست ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مطلب ہے کہ کنیکٹڈ رہی، انہی سے لنکڈ رہی، لیکن جس طرح مونا سرائی صاحب سٹانس لے رہے ہیں تو وہ ایک ایسا ڈفرینٹ سٹانس ہے جو کہ جس سے میری ذاتی رائے میں پی ایم ایل کیو جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے، اور جس کے بارے میں آلریڈی مونا سلائی صاحب نے بھی ایک انڈیکیشن آلریڈی دے چکے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب یہ کنفرنٹیشن کی اس کی وجہ کیا ہوئی، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اور بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد جو اٹیک ہوا، اس بارے میں جو عمران خان صاحب کی جو اپنی ایک ظاہر ہے جنہوں نے آپ کو پتا اس وقت نام لیے، لیکن اس بارے میں جو پچھلی کوئی 1-2 ان کی جو ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے خطاب کیا، اس میں جس قسم کی الزامات انہوں نے لگائے، وہ الزامات دوبارہ سے اسی نوعیت کے الزامات تھے جس طرح کے جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں لگائے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرمی چیف بنے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک سٹیج کے اوپر یہ کہا کہ میں نے کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو پالیسیز تھیں جنرل باجوہ کی، وہ پالیسیز ان کا تسلسل جو ہے وہ رک جائے گا، اور جس قسم کا ظلم اور زیادتی بقول عمران خان صاحب کے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے وہ رکے گا۔ لیکن بعد میں پھر ہمیں انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اس اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی شکایتیں شروع کر دیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ تو اسی اسٹیبلشمنٹ کی کنٹینویشن ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی تھی، اور جس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس قسم کا ظلم ڈھایا گیا پی ٹی آئی کے اوپر، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
اچھا، اب یہ ہے کہ جو لاسٹ پھر جو آپ کو بتایا کہ انہوں نے بات کی وزیر آباد اٹیک کے متعلق، جس میں انہوں نے جی آئی ٹی کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ 3 شوٹرز تھے، انہوں نے اس میں فوج کا نام لیا، انہوں نے جو محافظوں کا نام لیا، اور اس میں یہ کہا کہ کس طرح سے فوج میں کچھ لوگ جو ہیں یا فوج ان کے متعلق اس قسم کی بات کر سکتی ہے، یا ان کو ان کے متعلق نیگیٹو ہو سکتی ہے، ان کو وہ اس حد تک جا سکتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ کہ جی ان کے بارے میں کانسپریسی، مطلب وہی والی بات کہ جی ان کو مارنے کی کانسپریسی کی گئی، اور پھر یہ والی بات کہ جی نہ صرف انہوں نے یہ کانسپریسی کی بات کی، بلکہ انہوں نے یہ والی بات کی کہ جی وہ پاورفل لوگ جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر جو ان کے متعلق جو معاملات ہیں اس میں فیئر انویسٹیگیشن کو روک رہے ہیں۔ پھر یہ بھی انہوں نے بات کی کہ بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انہوں نے نام لیا اسٹیبلشمنٹ کا۔ بعد میں انہوں نے مطلب ہے کہ اخبار میسو سے بات کرتے ہوئے، اور یہ بات بھی رپورٹ ہوئی اخبار میں، میڈیا میں، کہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے پی ایم ایل کیو کے اوپر اور ان کے لوگوں کے اوپر، پی ایم ایل کیو کے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کی بات کی کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو ٹیلی فون کالز کی جا رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ یعنی کہ جو پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے، ان کے بقول پی ٹی آئی کے بقول پی ڈی ایم کی سیاست کو جو اس وقت سپورٹ دیا جا رہا ہے، وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور خلاف جا رہی ہے۔ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی انہوں نے بات کی، اس کی بھی میں نے بہت پہلے بھی خبر دی تھی، لیکن کل پھر انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مونا سلائی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میرے ایک دوست کو، انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ٹویٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ایک دوست کو اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کرنے والی کچھ 2-3 ویگو، انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جی وہ تھیں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ دباؤ ڈالا جائے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ یعنی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے والے قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اشارتاً اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر کہا کہ جو ہم پہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم کہ کچھ بھی ہو ہم پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوں گے یا ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں یہ بھی بات بھی کہی کہ پاکستان مسلم لیگ کیو کے جو یعنی کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میری والدہ، میری اہلیہ، بھائی اور بھابھی کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلی باری لگتا ہے کہ میری اور میرے والد کی ہوگی، یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب کی ہوگی۔ میری یہ بھی اطلاعات ہیں، میری اپنی مطلب مجھے انفارمیشن ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی کانٹیکٹ میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ جو مونا سلائی صاحب کی جو بھی باتیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں، آلدو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا۔ لیکن فواد حسین صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے بالکل بڑا کھل کے مطلب ہے کہ مونا سلائی کی بھی بات کی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، اور وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مونا سلائی اور ان کے خاندان پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لہٰذا سیاسی محالف بے ایمانہ طاقت، یعنی جو سیاسی جو محالف ہیں ان کے خلاف بے ایمانہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے، یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اس قسم کی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ کلیئرلی مطلب ہے کہ ایکیوز کر رہے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، کوئی ڈھکی چھپی بات اب نہیں چھوڑی پی ٹی آئی نے، اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی، بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ جو فرسٹریشن لیول ہے پی ٹی آئی کا کہ فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز ان کی ہیں، اور یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب نے پچھلے بھاجپا صاحب کے دور میں بھی بہت بڑے بڑے الزامات لگائے، لیکن ہر الزام کی جو اس کا وہ نتیجہ چاہتے تھے وہ یہ کہ جی ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ الیکشن فوری کروائیں فوری طور کے اوپر، اور اس جو گورنمنٹ ہے اس کو فارغ کریں۔ اب یہی والا اب اسٹریٹجی اب موجودہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہی والی اب اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، اسی قسم کی اب باتیں کی جا رہی ہیں، اسی قسم کی الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ اب چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جو کہ
پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس کو یعنی کہ فیوچر کے بارے میں بڑی اہم ہوں گی، اور مجھے اب یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر اسی طرح کی باتیں چلتی رہیں تو اکتوبر میں الیکشن ظاہر ہے ویسے تو ہونے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں تو اکتوبر میں الیکشن ہوں گے۔ ہاں، ایک ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ پھر دو تین لوگ جس طرح ہیں، جس طرح اسد عمر ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ظاہر ہے پھر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں اگر الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو یہ وہ آپشنز ہوں گے جو کہ پھر چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹرشپ کے لیے نیکسٹ آپشن ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ آپشنز میری ذاتی رائے میں یہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اور یہ عمران خان کے بے شک عمران خان صاحب باہر ہوں گے، ان کی اپنی ایک ظاہر حیثیت ضرور ہوگی پی ٹی آئی میں، لیکن بیکاز وہ پرائم منسٹر آفس میں نہیں ہوں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو وہ ہے اپنی انالیسس ہے، میرا جو اندازہ ہے کہ اگر اس صورت میں پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے اور اس طرح کا یہ جو شاہ محمود قریشی یا اسد عمر اس طرح کے لوگوں میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، بیکاز ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کی پرائس بہت ہیوی ہوگی، اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کنفرنٹیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ نہیں چل سکی حکومت۔ اور پھر ابھی اس بات کا میرا تو خیال تھا کہ جو لاسٹ 7-8 مہینے کا ایک ایکسپیرینس تھا عمران خان صاحب کو، ان کو اس سے لرن کرنا چاہیے تھا۔ آج کے بھی حالات یہ ہیں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرتے ہیں اور ان سے آپ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے سیاست اور یعنی کہ سیاست کرنا اور پھر پاور پالیٹکس ظاہر ہے مقصد سیاست کا یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے آپ جیت کے آپ حکومت بنائیں، تو یہ بھی ایک مشکل اپنے لیے پی ٹی آئی عمران خان صاحب فردر کریٹ کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسے اس بھنور میں مزید دھستی جا رہی ہے کہ جس سے مشکلات جو سب سے زیادہ ہوں گی وہ مشکلات ان کے اپنے لیے ہوں گی انفارچونیٹلی، حالانکہ ملک کے ادروائز حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور کے اوپر معیشت کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور اس سٹیج کے اوپر وہی جو بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فوری الیکشنز بھی سولوشن اس سے نہیں ہے، کہ ابھی تو ہمارے $4.5 ارب ہمارا ٹوٹل جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ رہ گئے ہیں، اور پھر ابھی تک جو بالکل لیٹسٹ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹر کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آئی ایم ایف آپ کی مدد کرتا ہے تو پھر دوست ممالک بھی مدد کریں گے، ادروائز حالات ہمارے پاکستان کے بہت ہی خراب ہیں۔ اور حل اس کا وہی ہے کہ جی اکانومی کے اوپر سب مل کے بیٹھ کے ایک چارٹر آف اکانومی کریں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کا کچھ بھی اس طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔